अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ा सा आप लोगों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताती हूँ। उनको तो खैर उनके बारे में कोई नहीं बता सकता। मतलब सब लोगों को पता है उनकी ज़ात किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत यानी शायद थोड़ा बहुत बताती हूँ। शायद कोई ऐसी बात हो जो आप लोगों को ना पता हो, जैसे मुझे भी कितनी बातों का नहीं पता था ना, तो इसलिए थोड़ा सा शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का थोड़ा सा जिक्र करती हूँ ना। आप अपने वालिद मोहतरम की महबूब औलाद में से थे ना, और आप अपने वालिद के बहुत लाडले थे। उन पर उनके वालिद ने 100 ऊँट कुर्बान फरमाए थे, और उनका निकाह हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया था। उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला मोहतरम 18 साल के थे, और हज़रत आमना बीबी कुरैश की अफजल तरीन खातून थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकम मादर में आने के 2 माह बाद ही वफ़ात पा गए। मदीना में अपने मामों के पास ही मदफून हुए। आप बिलकर आप यानी तिजारत शाम को तशरीफ़ लेके तिजारत के लिए ना, वापसी में आपका मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हो गया और आपको वहीं पर दफन कर दिया गया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कायनात मुसरतों से भरपूर हो गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का तशरीफ़ आवरी से हर तरफ इखलाक का दौरा हो गया। अच्छा, आपकी विलादत बनी हाशिम में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर में हुई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाइया मोहतरमा हज़रत अलशफ़ा उम्मे अब्दुर्रहमान थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा ने आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी भेजी। आप खुश हुई तशरीफ़ लाए और आकर उनका नाम मोहम्मद रखा। इससे पहले ये नाम अरबों में मुतारफ़ व मशहूर नहीं था, लेकिन अल्लाह करीम को यही नाम मंजूर था कि पहले कुतुब तौरात व इंजील में इस नाम का जिक्र आ चुका था। लिहाजा आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को ये नाम बतौर इल्हाम के वारिद हुआ था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रब्बी और निकेबान हज़रत उम्मे ऐमन बरकता नामी खातून थी ना, हबशिया थी, बल्कि यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की कनीज़ थी। और सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके चचा अबू लहब की बांदी सोबिया ने दूध पिलाया। ठीक है। अच्छा, फिर अरबों में दस्तूर था कि वो अपने नौमौलूद बच्चों के लिए देहात से दाया का इंतज़ाम करते थे, ताकि खुली फ़ज़ा में परवरिश पाकर सेहतमंद हो। उनकी ज़ुबान भी खालिस अरबी और दुरुस्त हो। उनका ख़्याल था कि शहरों में परवरिश पाने वाले बच्चे कमज़ोर और सुस्त रह जाते हैं ना, और यहाँ मक्का मुकरमा में इतराफ़ मक्का से 7 कबीले की औरतें बच्चों को दूध पिलाने की गर्ज से गोद में लेने के लिए वक्तन फ़वक्तन मक्का मुकरमा आया करती थी। इस दफ़ा 7 कबीले की औरतें बच्चे लेने आईं तो खुश नसीब हलीमा सादिया के हिस्से में ये दरी यतीम कुरैशी सपूत आया, जिससे उनकी किस्मत ही बदल गई। हलीमा सादिया इस नादार और यतीम बच्चे को गोद लेकर गमगीन थी और रोशन मुस्तकबिल से नाउम्मीद थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उन्हें खुदाई कद्दूस की रहमतों का ख़जाना मिल गया है, और उन्होंने 2 जहान के ताजदार को गोद में उठाया है। वो इस यतीम को लेकर चली तो खुदाई करीम की रहमतों ने उन पर साया कर दिया। हूर और मलाइका ने मुबारकबाद दी। हलीमा सादिया बहुत गरीब थी, उनके पास बस चंद बकरियों और भेड़ों के सिवा कुछ नहीं था। वो इन्हीं के दूध पे गुजारा करती थी ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेने के साथ ही उनकी चंद बकरियों में इतनी बरकत हुई, उन्होंने इतने कसरत से बच्चे दिए, इतनी दूध की फरामानी हुई कि चंद दिनों में ही हलीमा का घर दौलत से भर गया। और यतीम बच्चे की अनोखी अदाएँ हलीमा उनके शौहर का दिल बहलाने को काफ़ी थी, और बरक़ात ने सब घर वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहदा बना दिया था। हलीमा सादिया की एक लड़की और 3 लड़के थे। लड़की का नाम ख़ज़ाफ़ा और लक़ब शीमा था, और इसी नाम से मशहूर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान के लिए बादशाह की हैसियत रखते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे बहन भाई इनसे बहुत प्यार करते थे। उनके रज़ाई भाइयों के नाम अब्दुल्ला, उम्मिया और हज़ीफ़ा थे।
تو یہ سب خاندان والوں کی آنکھوں کا تارا تھے. بہن ان کو ہر وقت گود میں اٹھائے اٹھائے پھرتی تھی اور یہ پوری فیملی ان سے بہت پیار کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں اماں کہہ کر پکارتے اور ان سے لپٹ جاتے. بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تحفے تحائف بھیجتے رہتے. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس قدر محبت و شفقت فرماتے کہ دیکھنے والوں کو تعجب ہوتا. صوبیہ محترمہ جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و تعظیم سے ہمیشہ خوش رہتی. آپ ان کی بے حد عزت فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے پر کھڑے ہو جاتے. مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکہ مکرمہ ان کے لیے تحائف ارسال فرماتے رہتے نا. بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بہن بھائی کو رنجیدہ نہیں فرمایا، بلکہ کسی بھی جب ان کے کوئی بہن بھائی خفا ہو جاتا تو وہ خود بھی غمگین ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس کے تھے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ صحرا میں بکریاں چرا رہے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، آپ کے قلب مبارک کو چیر کر سونے کے تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے اپنی جگہ پر رکھ کر سیدھ دیا اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر لگا دی. اس دوران وقتاً فوقتاً حلیمہ سعدیہ آپ کو مکہ مکرمہ لاتی رہیں، حضرت آمنہ سے ملا کر واپس لے جاتی. لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو آپ کی جدائی گوارا نہ تھی، لہٰذا ان کے بے حد اصرار پر ان کے لخت جگر کو مکہ معظمہ لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ ماں نے جب اپنے نور نظر کو دیکھا تو بھاگ بھاگ ہو گئی. بوڑھے دادا اپنے پوتے کو دیکھ دیکھ کر نہال ہوتے اور چچا اپنے مرحوم بھائی کی نشانی پر سو جان سے نثار ہوتے. آپ بچپن اسے شرافت کا پیکر تھے اور کیوں نہ ہو، جس یتیم کی پرورش کرنے والا خود رب العالمین ہو، وہ اخلاق کا نورانی مجسمہ کیوں نہ ہوگا. 6 برس کی عمر میں آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ گئی. وہاں آپ کے دادا کے ننہالی تھے اور آپ وہاں خاندان نجار کے ہاں ٹھہریں. اس سفر میں حضرت ایمن بھی ان کے ہمراہ تھی. حضرت آمنہ خاتون اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے وہاں تشریف لے گئی تھی. وہاں سے واپسی پر جب مقام ابوا پر پہنچی تو ان کا انتقال ہو گیا اور یہیں پر آپ مدفون ہوئیں. اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں آپ پر. اس کے بعد ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ معظمہ آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اب والدہ محترمہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. 6 برس کی عمر میں ہی آپ کی ماں بھی آپ سے چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم کو بہت محسوس فرمایا. آپ کے دل پر اس کا بہت اثر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خاموش تھی، لیکن آپ کی خاموشی اور رخسار افسردگی تھی اور آنکھوں کے آنسو آپ کی قلبی حالت کا اظہار کر رہے تھے. والدہ محترمہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق ترین دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آغوشی شفقت میں لے لیا. اس قدر محبت اور لاڈ سے رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کا غم بھول گیا. ایک دفعہ مکہ معظمہ میں قحط پڑا تو جناب عبدالمطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا کرائی نا، تو اتنی بارش ہوئی کہ پچھلے سالوں کی کمی بھی پوری ہو گئی. ایک مرتبہ آپ کی مبارک آنکھوں میں کچھ جوش سا پیدا ہوا تو دادا آپ کو راہب کے پاس لائے جو اپنے گرجا میں دروازہ باندھ کے بیٹھا تھا. عبدالمطلب نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن راہب نے جواب نہ دیا تو چند لمحوں بعد یعنی اس میں ایک زلزلہ سا محسوس ہوا نا چرچ میں کہ راہب گھبرا کر باہر نکل آیا. آپ کے دادا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے بارے میں بتا کر اس سے علاج کا کہا. راہب سمجھ گیا کہ کلیسا کا یہ لرزنا کسی ذی مرتبہ شخص کے بلانے کے باوجود میرے نہ آنے کی وجہ سے تھا. راہب نے اسی وقت غسل کیا اور اندر سے ایک پاک ضعیفہ لا کر پڑھنا شروع کیا جس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مہرہ دیکھ کر حضرت عبدالمطلب کو بتایا کہ یہ لڑکا پیغمبر آخر الزمان ہونے والا ہے، اگر میں گرجے سے نکلنے میں ذرا دیر کرتا تو یہ گرجا میرے اوپر آ گرتا۔ میں ایک پیغمبر کا کیا علاج کر سکتا ہوں؟ جاؤ اس کا لابتین اس کی آنکھوں کو لگا دو، اس ہونہار بچے کی خبر گیری اپنے لیے باعث عزت سمجھو۔ حضرت عبدالمطلب نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نابتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پر لگا دیا اور آپ کو شفا ہو گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دادا محترم کے پاس پرورش پاتے ابھی 2 سال گزرے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے ابھی 8 برس بھی پورے نہیں ہو پائے تھے کہ آپ کے سر سے یہ شفقت بھرا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اور مرتے وقت حضرت عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شفقت نچھاور کی۔ اور دادا نے وصیت کیا، ابو طالب یہ یتیم باپ کی شفقت سے محروم ہے، اور پھر ماں کی جدائی کا صدمہ بھی اسے کم سنی میں سہنا پڑا، نہایت محبت سے اس کی پرورش کرنا۔ یہ کہہ کے عبدالمطلب نے ایک آنکھ سر بڑی اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ سردار قریش عبدالمطلب کا جنازہ جا رہا تھا، جس کے پیچھے پیچھے روسا قریش کے علاوہ ایک 8 سالہ بچہ بھی اس ہجوم کے پیچھے پیچھے غم میں ڈوبا ہوا جا رہا تھا، جس کا چہرہ شدت غم سے زرد ہو رہا تھا اور جس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ اسی دادا نے رخصت ہوتے وقت انہیں اپنے لائق فرزند ابو طالب کے سپرد کیا تھا، ان کی نگہداشت کی تاکید فرمائی تھی۔ اس شفیق چچا نے اس عہد کو کہاں تک نبھایا اور شفقت محبت کا حق کس طرح ادا کیا؟ زبان و قلم اس بیان سے عاجز ہے، مطلب ہم نہیں بیان کر سکتے کہ انہوں نے کتنی محبت کی، کس طرح پرورش کی۔ اچھا، چچا محترم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ناز برداریاں کی، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا اور مرتے دم تک آپ کی حفاظت اور دل نوازی میں کمی نہیں کی، انہیں جان سے بڑھ کر عزیز رکھا اور ہر وقت آپ کا ساتھ دیا۔ اچھا، حضرت ابو طالب تجارت کا کاروبار کرتے تھے۔ قریش مکہ کا دستور تھا کہ وہ سال میں 1 مرتبہ تجارت کی غرض سے شام کو جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 12 برس کی تھی کہ ابو طالب نے حسب دستور ملک شام کی طرف جانے کا ارادہ کیا نا۔ سفر کی مشقت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، مطلب ان کا جاننے کا دل تھا نا، تو وہ اپنے چچا سے لپٹ گئے، تو اس وجہ سے حضرت ابو طالب ان کو بھی ساتھ لے گئے، کیونکہ وہ ان کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جوانی اور پھر عرب کی جہالت اس وقت زوروں پر تھی، مطلب ان کی جوانی تھی اور عرب کی جہالت جو تھی وہ اپنے زوروں پر تھی۔ شراب، عیش پسندی، فحش کلامی، زناکاری، مطلب قتل و غارت، بدکاری عام تھی۔ قصہ مختصر، عرب کا ماحول نہایت گندا تھا، اس کے باوجود اس نوجوان کے ایمان کو کوئی نہ ڈگمگا سکا۔ یہ پاک باز انسانی نادمیوں میں رہتے ہوئے بھی صاف بچ کر نکل گیا، اور ان کے جوانی بہت پاکیزگی میں، ان کے جوانی بچپن آخر تک بہت مطلب پاکیزگی میں گزرا نا، کوئی بھی ان کے قدموں کو نہ ڈگمگا سکا۔ اچھا، پھر باقی میں اور اس میں کرتی ہوں کیونکہ شاید آپ لوگ لمبا ہو گیا، یا چلے تھوڑا سا بتا کے بس پھر میں دوسرے اس میں بتاتی ہوں۔ اچھا، پارٹ میں یہ سالہ نوجوان مکہ کا امین جو تمام دنیا کو محبت و انسانیت کا درد دینے آیا تھا، عرب کی اس خونخواری کو برداشت نہ کر سکا، جذبہ دل نے آگے بڑھایا اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی، انہیں سمجھایا مسافروں کی جان و مال کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھے، ملک میں امن قائم کریں، کمزوروں کی امداد کریں، ظالموں کی اصلاح کریں۔ اس کام کے لیے آپ نے جوانی میں معززین مکہ کی ایک انجمن قائم کی۔ باقی میں اگلے پارٹ میں بتاتی ہوں۔ اچھا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔